اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65، 65 اور 66 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ نے انہیں سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن تمام کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس کو عبادت کے لیے مختص کیا ہے۔ باقی دنوں میں وہ کام کر سکتے تھے مگر اس دن نہ وہ کھانا پکا سکتے تھے نہ کوئی اور کاروباری کام کرنا ان کو تھا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سبت کے دن کو کاروبار میں بدل دیا تھا اور وہ اس روز کھلے بندوں کاروبار کر رہے تھے۔ جس واقعے کا اس میں ذکر آیا ہے وہ ایک بستی ہے جو دریا کے کنارے رہتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور دریا کے کنارے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ انہیں باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں ملتی تھیں مگر جب سبت کا دن آتا تھا تو مچھلیاں اچھل اچھل کر سطح آب پر آتی تھیں۔ اس وجہ سے ان لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے دریا کے لب پر بڑے بڑے حوض کھود دیے اور چونکہ سبت کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کر پانی پر تیرتی تھیں، اس وجہ سے وہ ان نالیوں کے ذریعے سے ان حوض میں پھنس جاتی تھی۔ اس بستی کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ بن گیا جو یہ کام کرتے تھے، پھر سنڈے کو مچھلیاں پکڑتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو نہ ان لوگوں کو ملامت کرتا تھا اور نہ خود اس دن شکار کرتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتے تھے مگر ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ اور جب اللہ کا عذاب آ گیا تو بتایا جاتا ہے کہ یہی ایک گروہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کاربند تھا، بچ گیا۔ باقی لوگوں کو تو شکل بگڑ گئی، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اسی واقعے کی طرف یہاں رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ۔ یہ جو لقد ہے اس میں لام تاکید کے لیے آتا ہے، اور جو قد کا معنی ہے، قد کا معنی ہم لکھتے ہیں اردو میں، اس کا معنی لکھتے ہیں تحقیق۔ انگریزی میں ہم اس کو شورلی لکھیں گے، شورلی یا سٹنلی۔ عالم فعل ہے، فعل ماضی ہے، تم اس کا فاعل ہے، اور جو الذین ہے یہ مفعول کی جگہ پر ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول مل کر ایک جملہ بنتا ہے علمتم الذین۔ علمتم، تم کو معلوم، تمہیں معلوم تھا، الذین جو لوگ،
بے شک تمہیں وہ لوگ معلوم تھے اعتدوا یہ فعل ماضی ہے، تھرڈ فارم ہے، پہلا فارم ہے اعتدا، فارم 8 اس کو بتاتے ہیں افعال کی بنیاد پر اعتدیا ڈویل ہے، اعتدیو اس کا تھرڈ فارم نارمل حالت میں بنتا ہے، یہ یا گر جاتا ہے لہذا یہ اعتدوا پڑھا جاتا ہے۔ اعتدوا یو آل ٹرانسگریسڈ تم سب حد سے نکلے، جب اس کے ساتھ الذین لگائیں گے کیونکہ یہ اس کا صلہ بن جائے گا، یہ تو اس میں موصولہ بھی ہے، اس میں موصولہ اور صلہ مل کر ایک جملہ بناتا ہے، صلۃ الموصول اس کو بتاتے ہیں۔ الذین اعتدوا جن لوگوں نے، جو لوگ حد سے گزر گئے، حد سے نکل گئے، لقد علمتم تمہیں معلوم تھا، الذین اعتدوا جو لوگ حد سے نکل گئے، کس بارے میں حد سے نکل گئے، منکم اور کہاں سے، تم لوگوں میں سے، فی السبت سبت کے بارے میں۔ سبت وہی دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو عبادت کرنی تھی، اور اسی دن وہ حد سے نکل گئے، گویا کہ اس کی بے حرمتی کی۔ بے حرمتی کیا کی؟ انہوں نے اسی دن کاروبار کھولا، اب وہ کھلے عام اس دن کاروبار کرتے تھے، کوئی کسی کو ملامت نہیں کرتا تھا۔ بے شک تمہیں معلوم تھا وہ لوگ جو حد سے نکلے ہوئے تھے تم میں سے، فی السبت سبت کے دن، فقلنا ہم نے کہا، یہاں ہم اللہ تعالیٰ ہے، کل فعل ہے، نا فاعل ہے، لہم جار مجرور ان کو، رب نے ان کو کہا، کونو بھی، یہ امر ہے، اسی وجہ سے اس کے بعد جو آ گیا ہے وہ منصوب آ گیا ہے اور یہ مفعول ہے۔ کونو ہو جاؤ، قردتاً بندر، خاشعین ذلیل اور خوار، ذلیل اور خوار، ڈسپائزڈ یہ حال ہے، یہ اس کی حالت بتاتا ہے، کونو قردتاً کی حالت بتاتا ہے۔ فقلنا لہم ہم نے ان کو کہا، کونو قردتاً بندر ہو جاؤ، خاشعین ذلیل و خوار۔ پس جعلناہا، جعلنا فاعل، ہا مفعول بھی، ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کو بنایا، کیا بنایا؟ دوسرا مفعول ہے، مفعول نمبر 2، نکالن عبرت، ہم نے ان کو عبرت بنایا، بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، بائنا ہو گیا درمیان، یدئی ہو گیا دو ہاتھ،
Ha refers to kiradatun. बाइना यदय हा, ये तो फ्रेज बन जाता है दो हाथ के दरमियान। अगर जब हम दो हाथ के दरमियान कोई चीज़ पकड़ते हैं वो तो सामने होता है। हमने दो हाथ के दरमियान कलम को पकड़ा है, ये सामने है, ये सामने है। इसको बोलते हैं हम अब एक ही लफ्ज़ लिखते हैं सामने। और खलपहा का मतलब है पीछे वाले, पीछे वाले या बाद वाले। अब ये लोग इबरत बन गए, किन के लिए बन गए? जो उस टाइम में थे, यदहा उस टाइम में थे, सामने वाले जो इस अजाब को देख रहे थे वो हो गए सामने वाले, जो उसके बाद आ गए वो हो गए पीछे वाले। सामने वाले और पीछे वाले, इनके लिए अल्लाह ने इसको नकालन बनाया है, इबरतनाक बनाया है। व माओ इज़्ज़तन, और नसीहत बनाई है। माओ इज़्ज़तन, नसीहत बनाई है। ये नसीहत है किन लोगों के लिए? अल-मुत्तकीन, डरने वालों के लिए। जो लोग रब से डरते हैं उनके लिए ये नसीहत है। उनके लिए नहीं, अब इबरत नहीं है, उनके लिए नसीहत है कि वो इस वाक़े से नसीहत हासिल करें कि जब अल्लाह किसी चीज़ की इताअत का हुक्म देता है तो उस पर इताअत करनी है, जब किसी चीज़ से मना करता है तो उसे मना करना, बाज आना है। और अगर कोई बीच में गलती भी होती है, बंदा है, हर वक्त बंदा गलती ही करता है, तो उसके लिए रब से माफ़ी मांगे, तौबा करे और आइंदा उस हरकत को दोबारा ना करे। यही एक आदमी का, एक मुसलमान का शेवा है। अल्लाह हम सब को कुरान शरीफ समझने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।